معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رضوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راگ سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی قلم رو کا حصہ بنے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئیں۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی
شیعی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی کو استعمال نہیں کرے گا اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنی